اللہ آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کا یہ جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ رب کائنات ہم سب کے لیے خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور رمضان کے یہ آخری ایام کی ہم سب کو بخش مغفرت رحمت برکت سے مالا مال فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کا اسی طرح سے اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمائے اور یہ جذبہ یہ محبت اسی طرح سے برقرار رہے۔ آج ہم کچھ تہجد کے تعلق سے آپ کو بیان کریں گے۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں تہجد کے، اور آج کل بڑا اچھا موقع ہے، آپ لوگ سحری کھائیں اور سحری کھا کے 2 رکعت کم سے کم پڑھ لیں گے اپنے گھر پر، تو یہ تہجد ہو جائے گی۔ ابھی ہم اس کے مسائل بھی آپ کو بتائیں گے، پہلے حدیث شریف سے اور قرآن پاک سے ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کو۔ رب کائنات 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، سب تمہاری تعریف کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پر مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، نماز تہجد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نماز سنت ہے۔ ہمارے حضور پر فرض تھی اور ہم سب پر یہ سنت ہے۔ اب اس کی فضیلت سماعت کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی رات میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھو۔ عشاء کے علاوہ کی بات ہے، یہ عشاء کے علاوہ کچھ نہ کچھ رات میں نماز پڑھو، اس سے مراد نماز تہجد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ نہ کچھ اپنے اوپر رات کی نماز میں خاص کر لو، تمہارے رب کی طرف سے قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ یہ عمل یعنی جو تہجد پڑھے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور بندہ بن جائے گا۔ رب کائنات گناہوں کو مٹا دے گا اور گناہوں سے رکنے والا بن جائے گا۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ گناہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور جو اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر سمجھو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ دوسری حدیث شریف سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، یعنی آواز دینے والا ایک آواز دے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھیں، یعنی رات کو نمازیں پڑھتے تھے، اپنے بستروں پہ نہیں لیٹتے تھے۔ رب کائنات فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ تیسری حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے۔ بالا خانہ مطلب دمجلا، اوپری بلڈنگ کو کہتے ہیں بالا خانہ، کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے، بالکل شیشے جیسا ہے، لاجواب۔ تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اتنا شاندار جنت میں محل کس کو ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یعنی کتنی باتیں ہیں؟ جو اچھی بات کرے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے وہ الٹے منہ بات کرتے ہیں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نرمی سے، پیار محبت سے بات کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ جنت میں اللہ پاک اس کو بے مثال گھر عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو، اچھی طرح سے بات کرنا سیکھ لو، یہ ہر جگہ تمہیں کام دے گی، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، جنت ملے گی، اور انشاءاللہ تم سے جو بھی ٹچ میں ہوں گے وہ سب خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں جب زبان میں شیریں ہوتی ہے تو پھر حکومت مل جاتی ہے آدمی کو، دلوں پہ وہ حکومت کرتا ہے۔ تو یہ عادت اپنا لیجئے، زبان میں شیریں رکھیے، محبت سے بات کیجئے، اور ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، سمجھے؟ آج کل جو بولنا سکھاتا ہے ہم انہی پر
غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جو زبان چلانا سکھاتے ہیں انہی پر اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز کی سزا اللہ کی مرضی ہے وہ آخرت میں عطا فرمائے، مگر ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا مرنے کے بعد تو ملے گی، دنیا میں بہت جلد ملتی ہے. دنیا میں اللہ پاک بہت جلد دکھا دیتا ہے. میں اس بات پہ بار بار بولتا ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں فوراً بولنا شروع ہو جاتا ہوں. تو بات یاد رکھیے، ماں باپ کی قدر کیجیے. یہ زبان جنہوں نے چلانا سکھائی ہے سب سے پہلا تو ہمارا اللہ پاک ہے. اس نے تو زبان ہی عطا فرمائی، سب کچھ اسی نے عطا فرمایا ہے. لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس رب کائنات کا. پھر ماں باپ پہ نرمی کیجیے. اور اسی پارہ جو میں پارہ کھولے ہوئے ہوں 15واں، اللہ پاک اسی میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ سے اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت، اف تک مت کہیے. اس کا مطلب یہ نہیں اف تک مت کہو اور گالیوں کی بوچھار لگا دو، دھکے مارو. یعنی ایسی بات بھی مت کہو جس بات سے ان کا دل دکھ جائے. چاہے بات اچھی ہو، کبھی کبھی لہجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، سمجھے، بات کرنے کا اسٹائل، منہ کا مکس پیئر، منہ کی تیوری چڑھا کے آدمی منہ بولتا ہے الٹا سیدھا کر کے. کھانا کھانے میں کھاتے کو کھاؤ تو کھاؤ، نہیں کھاتے کو نہیں. سمجھے، بات تو صحیح ہے مگر یہ چہرے کا جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بہت زخمی کرتا ہے، یہ دلوں کو بہت گھائل کر دیتا ہے. تو لہجوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، الفاظ ورڈ سینٹینس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ماں باپ کے لیے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ماں باپ کا. تو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات کرے، یہاں فاؤنڈیشن نہیں ہے کس کے لیے، مطلب یہ سب سے ہی اچھی بات کرو، سب سے ہی اچھی بات کرو. کوئی بھی ہو، دوست ہو دشمن ہو، سب سے پیار محبت سے باتیں کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کھانا کھلائے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلائے، یہ کھانا کھلائے. اب کھانا میں سب کچھ لوگ ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سمجھے. کہیں آپ کو امام صاحب تو ماں باپ کی سناتے رہتے ہیں، بیوی کی مت سناتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اگر لقمہ کھلا دو گے اس میں بھی ثواب ہے، سمجھے. کبھی کبھی جن کی شادی ہو گئی ہے یہ ثواب حاصل کرنا، محبت بڑھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے گھر والوں کو جگائے، کس کو جگائے؟ اپنے گھر والوں کو جگائے، پھر 2 رکعت پڑھ لے تو یہ بندہ بہت زیادہ ذکر خدا کرنے والا، ان کی لسٹوں میں اس کا نام آ جائے گا. جو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کی لسٹوں میں اس کا نام لکھ جائے. کون؟ جو رات کو جگے اور اپنے گھر والوں کو جگایا، 2 رکعت پڑھے. یہ تہجد کی نماز مراد ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، خوب سلام کرو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر لیتے، سلام کرنے میں پہلے کرو. گھر جاؤ تو سلام کیا کرو، السلام علیکم. ہم جب بھی جاتے ہیں گھر تو سلام کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مرتبہ اور میں نے یہ وظیفہ بتایا، وظیفہ سن لو، اللہ تعالیٰ مالی مال کر دے گا. گھر میں جاؤ دروازے پہ درود شریف پڑھ لو، پھر کہو السلام علیکم اور ہلکے ہلکے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو. کیا پڑھنا ہے؟ پہلے سلام کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھو ہلکے ہلکے، اس کے بعد پھر سلام کرو. سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو ہلکے ہلکے، پھر درود شریف پڑھو. انشاءاللہ رب کائنات غریبی دور کر دے گا. تو یہ نہیں یار بیوی کو کون سلام کر رہا ہے، بیوی کو سلام کرتے ہیں. اب پہلی مرتبہ سلام کرو گا تو بیوی کہے گی دماغ صحیح ہے، کیا ہو گیا آج؟ اب کبھی زندگی میں سلام کیا نہیں ہے تو وہ کہے گی ابھی عید نہیں آئی ہے، عید کا سلام کر رہا ہے کیا؟ تو بتانا امام صاحب نے کہا ہے ہم جب بھی گھر پہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں گے. تو حضور کی سنت ہر ایک کے لیے ہے. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، سمجھے. وہ کہتا اچھا تم ہم سے اتنے بچے، ہم تم سے اتنے بچیں گے، دکھائیں گے ہم تمہیں ہم کتنے ہیں، سمجھے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ اخلاق نہیں ہے میرے دوستو، یہ بدلہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے لونڈے کی برات میں نہیں آیا، میں تیرے 2 لونڈے کی برات میں نہیں جاؤں گا. تو میرے لڑکے کی برات میں نہیں آیا، میں تیرے 2 لڑکوں کی برات میں نہیں جاؤں گا. یہ نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے.
رشتہ داری نبھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف میں بھی ہے۔ تو جو لوگ سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لو میرے دوستو۔ اب ایک صاحب نے جب سوال کیا تھا کہ حضرت سونا ضروری ہے، تو تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، چاہے 5 ہی منٹ سو جاؤ، جھپکی لگ جائے، سمجھا کہ جھپکی لگ گئی تو بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سونا ضروری ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں ہے 1 گھنٹہ سونا 50 گھنٹے سونا ہے، اس میں تو رات کی کئی رات چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر سو لو، چاہے 5 منٹ ہی، چاہے 10 منٹ ہی۔ اس کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے سے جب بھی پہلے اٹھو گے تہجد کا ہی ٹائم ہے، صحیح ہے؟ جن نے سامنے مسئلہ پوچھا ہوگا ان تک پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ اگر آئے ہوں گے تو۔ تھوڑی تو عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے، 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی نیند آ جائے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ مگر یاد رکھیے تہجد پڑھیں آپ، قضا بھی دھیان رکھیں، قضا بھی دھیان رکھو، کیونکہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کا سوال ہوگا۔ قضا کائے کی ہوتی ہے؟ فرضوں کی صرف قضا ہوتی ہے، اور وطروں کی کائے کی ہوتی ہے؟ فرض کی اور وطر کی، سنت کی اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنا ایک ڈائری بنا لو اور قضا پڑھنا شروع کر دو میرے دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قضا پڑھنا شروع کر دو، توبہ کر لو، یا اللہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں نماز نہیں ملتی ہے تو گھر پہ آ کر کھانا کھا کر یا کھانے سے پہلے ساری نمازیں پڑھ لو، پھر سو، انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی۔ بہت قریب ہے کہ آپ کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، بہت قریب ہے کہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری خواب میں ہی ہو جائے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سوئیں، چاہے مسجد میں پڑھ لیں چاہے گھر میں پڑھ لیں، مگر گھر پہ وہی پڑھیں گے جو مسجد میں نہیں آ سکتے، کہیں جاب پہ جاتے ہیں بیچارے۔ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، وضو بنا کے تشریف لانا جمعے میں، اور مصلی لے کے آنا، اپنے ٹائم سے آ جانا، صحیح ہے؟ انشاءاللہ آپ کو ہم یہیں ملیں گے، کیونکہ 10 دن کے لیے ہم یہیں پر ہیں۔ رب کائنات ہم سب کی یہ عبادتیں قبول و مقبول فرمائے۔